برزخ از نازی سلیمان پیش کردہ رومانہ شاہد۔ ڈاکٹر ایون برانٹ نے تمام مہمانوں کو اس رات اپنے گھر مدعو کیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ شراب کے گلاس تھامے خوش گپیوں میں مصروف تھے جب ایک ملازم نے آ کر ڈاکٹر ایوان کے کان میں کہا کہ میڈیکل سینٹر سے فون آیا ہے۔ ڈاکٹر ایوان نے ڈیٹن سے کہا کہ وہ معلوم کرے کیا بات ہے۔ ڈیٹن ڈاکٹر ایوان کی اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا جہاں ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ واپس اس کمرے میں آیا جہاں مہمان جمع تھے تو اس کا رنگ فک ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے فکر مندی ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے ڈاکٹر ایوان کو بتایا کہ نرس میبل نے فون کیا تھا اور بتایا تھا کہ کچھ دیر پہلے ایک لمبا چوڑا شخص وہاں آیا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ یہاں جو ایلس کمپیوٹر تھا وہ کہاں چلا گیا ہے۔ میبل نے اسے کچھ بتانے سے انکار کیا اور ہدایت کی کہ وہ ڈاکٹر ایوان سے جا کر پوچھے۔ پھر اس شخص کے پوچھنے پر میبل نے اسے ڈاکٹر ایوان کے گھر کا پتہ بھی بتا دیا تھا۔ ڈاکٹر ایوان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوف اور فکر مندی کا تاثر تھا، مگر جلد ہی اس نے خود پر قابو پا لیا اور ڈیٹن سے مخاطب ہو کر بولا، اس شخص کا حلیہ تم نے پوچھا؟ جی ہاں، ڈاکٹر میبل نے بتایا کہ وہ سنہری بالوں اور نیلی رنگت آنکھوں والا ایک لہیم شہیم آدمی تھا اور نیلا کوٹ اور خاکی پتلون پہنے ہوئے تھا۔ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے ڈیٹن، وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ڈاکٹر ایوان نے اپنے لہجے کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی اور پھر دوبارہ اپنے مہمانوں سے گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد مہمانوں کو احساس محسوس ہوا جیسے مکان کی دیواریں لرز رہی ہیں۔ پھر ایک گڑگڑاہٹ کی آواز ابھری اور رفتہ رفتہ ساری فضا پر چھا گئی۔ کمرے کی فضا یکلخت اتنی سرد ہو گئی کہ ان کے دانت بجنے لگے۔ اکثر مہمان اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور حیران نگاہوں سے کمرے کی چھت اور دیواروں کو دیکھنے لگے۔ کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور سب چونک کر اس طرف دیکھنے لگے جہاں ایک طویل قامت شخص دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ نیلے کوٹ میں ملبوس وہ شخص قہر آلود نگاہوں سے باری باری ان کا جائزہ لے رہا تھا۔ جوں ہی اس کی نظر ڈاکٹر ایوان پر پڑی، اس کا چہرہ شدت غضب سے تاریک ہو گیا اور وہ غرراتا ہوا آگے بڑھا۔ ڈاکٹر ایوان گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ دہشت زدہ نظروں سے اس دیو ہیکل شخص کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ بلا شبہ ڈینیل ہی تھا، لیکن اس ڈینیل فوسٹر سے کس قدر مختلف جسے ایوان نے اس وقت دیکھا تھا جب وہ اوران کے ساتھ میڈیکل سینٹر میں آیا تھا۔ وہ ایک پرکشش طویل قامت نوجوان تھا، لیکن یہ ہیبت ناک شخص جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا کم از کم 9 فٹ طویل اور اس کا طیش اور نفرت سے بگڑا ہوا چہرہ کسی بھینسے کے سر کے برابر تھا۔ بتاؤ ڈاکٹر، تم نے میرے جسم کو کہاں بھیجا؟ وہ جہنمی مشین تم نے کہاں پھینکی ہے؟ ڈینیل فوسٹر کی آواز کسی شیر کی دھاڑ کی طرح پورے مکان کو ہلائی دے رہی تھی۔ ڈینیل، سمجھنے کی کوشش کرو، ہم تمہاری جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈاکٹر ایوان نے نرم لہجے میں کہا اور مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کے جواب میں ڈینیل کے حلق سے ایک تیز غرراہٹ نکلی اور اس کے ساتھ ہی سے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بم کا گولہ کمرے کی چھت پر آن گرا ہے۔ اگلے ہی لمحے ایک بھڑکتا ہوا شعلہ ڈینیل کی پیشانی سے نمودار ہوا اور کمرے کی فضا پر چھا گیا۔ پھر ایک طوفانی ہوا چلی اور کمرے میں موجود کرسیاں اور میزیں لڑکتی ہوئی دیواروں سے جا ٹکرائیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اچانک پہاڑ ٹوٹ کر اس مکان کی چھت پر آن گرا ہے۔ ڈاکٹر ایوان کے مہمان چیختے ہوئے دروازے کی طرف لپکے اور ایوان کو ایسا لگا جیسے کسی نے اسے فضا میں بند کر کے فرش پر پٹخ دیا ہو۔ کچھ دیر کے بعد ایوان نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو یہ جان کر اطمینان کا سانس لیا کہ ڈینیل جا چکا ہے۔ کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی اور مہمان بھی ایک ایک کر کے کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر ایوان نے فرش سے اٹھنے کی کوشش کی مگر لڑکھڑا کر گر پڑا۔ ڈیٹن سہارا دینے کے لیے اس کی طرف بڑھا تو ڈاکٹر ایوان نے اس کا بازو تھاما اور اٹکتی ہوئی آواز میں بولا، ڈیٹن، فوراً میڈیکل سینٹر میں فون کر کے ایمبولینس منگوا لو۔ اگرچہ میں جانتا ہوں یہ سب کچھ لا حاصل ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ ڈینیل مجھ سے انتقام لے چکا ہے اور ڈیٹن اب تمہاری جان خطرے میں ہے۔ اس کا اگلا شکار تم ہو گئے، اس لیے
جلد از جلد اپنا سامان باندھو اور کہیں روح پوش ہو جاؤ۔ ہم نے ڈینیل کی روح کو بے سکون کیا ہے اور وہ اس جرم کی ہمیں یقیناً سزا دے گا، لیکن ڈیٹن میں جانتا ہوں کہ روحیں چاہے کتنی بھی طاقتور، کیسی بھی خطرناک کیوں نہ ہوں، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ وہ صرف جذبوں کے زیر اثر ہوتی ہیں، اور جب تک کوئی انہیں آگاہ نہ کرے وہ کسی زندہ انسان یا کسی مادی چیز کے محل وقوع سے آگاہ نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ڈینیل خود بخود آگاہ ہو جاتا اس کا جسم اس وقت کہاں ہے، وہ ہم سے پوچھنے نہ آتا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر ایوان گہرے گہرے سانس لینے لگا اور کچھ دیر کے بعد اٹکتی ہوئی آواز میں بولا، ڈاکٹر ڈیٹن، تم سمجھ رہے ہو نا؟ ہم روحوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ تم فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ، کلیٹن سے دور چلے جاؤ اور کسی کو اپنے بارے میں کوئی اطلاع نہ دو، ورنہ ڈاکٹر ایوان کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، اس کا سر ڈھلک گیا۔ کیتھی اپنے ڈارک روم سے نکلی تو اس کی پیشانی پر فکر مندی کی لکیریں ابھری ہوئی تھیں اور آنکھوں سے الجھن مترشح تھی۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر اس نے تصویریں میز پر رکھ دی اور باری باری ہر تصویر کو دیکھنے لگی۔ یہ وہ تصویریں تھیں جو چند روز پہلے اس نے سینٹ یولایا کے آسیب زدہ مکان میں اتاری تھی۔ ڈینیل، تم کہاں ہو؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر ان فوٹوز کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے کم از کم 3 تصویریں ڈینیل کی ضرور اتاری تھیں، مگر وہ کسی تصویر میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا میرا کیمرہ خراب ہو گیا تھا؟ کیتھی نے حیرت سے سوچا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو تصویریں تعداد میں کم ہوتی، جبکہ اس کے سامنے وہ سب تصویریں موجود تھیں جو اس دن اس رول میں ہو سکتی تھیں۔ آخر تھک کر اس نے تصویریں اٹھا کر الماری میں رکھ دیں اور دفتر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ جب وہ لباس تبدیل کر کے ڈرائنگ روم میں واپس آئی تو اسے احساس ہوا کہ سردی اچانک بہت شدید ہو گئی ہے۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر سب دروازے اور کھڑکیاں بند تھے۔ پھر اچانک ڈریسنگ ٹیبل کے پاس رکھا ہوا لیمپ جھلملایا اور اس کی لو بہت مدھم ہو گئی۔ کیتھی کے دل میں ایک مانوس سے خوف نے سر اٹھایا اور پورے بدن سے کانپنے لگی۔ کیتھی، ایک دھیمی مگر واضح آواز ابھری اور کیتھی اچھل کر رہ گئی۔ تب اچانک دروازہ کھلا اور اس نے ڈینیل فوسٹر کو دیکھا جو اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ ڈینیل، یہ کیا مذاق ہے؟ کیتھی نے بلند آواز سے کہا، میں اس وقت دفتر جا رہی ہوں، تم پھر کسی روز آنا۔ ڈینیل اسی طرح کھڑا مسکراتا رہا۔ ڈینیل، خدا کے لیے چلے جاؤ، مجھے تم سے ڈر لگنے لگا ہے، کیتھی نے چیختے ہوئے کہا اور باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی۔ معاف کرنا کیتھی، میں نے تمہیں پریشان کیا، مگر میں صرف تمہیں دیکھنے آیا ہوں، ڈینیل نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ کیا مجھے بیٹھنے کو نہیں کہو گی؟ کیتھی چند لمحوں تک گو مگو کے عالم میں کھڑی سوچتی رہی، پھر ایک طرف ہٹتے ہوئے بولی، I'm so sorry ڈینی، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ ڈینیل خاموشی سے اندر داخل ہوا اور ایک کرسی میں دھس گیا۔ کیتھی نے برقی کیٹل میں کافی کے 2 مگ تیار کیے اور پھر ڈینیل کے سامنے آ بیٹھی۔ ڈینیل نے کافی کا مگ اٹھایا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ کیتھی نے سوچا کہ وہ ڈینیل سے تصویروں کا تذکرہ کرے، مگر پھر اس نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ ڈینیل کچھ پریشان اور بیمار سا لگ رہا تھا۔ ڈینیل نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ کافی پیتے ہوئے یکلخت وہ اٹھا اور تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ پھر وہی تاریخ خلا میں ان ڈاکٹروں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، کیتھی میں پھر آؤں گا، یہ کہہ کر وہ پلک جھپکتے میں دروازے سے باہر نکل گیا۔ کیتھی کچھ دیر تک اس کے ان بے ربط جملوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، مگر پھر اسے خیال آیا کہ اسے دفتر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ اس نے کافی کے مگ اٹھائے اور کچن کی طرف چل دی، مگر ابھی آدھے رستے میں تھی کہ اچانک اس کی نظر کافی کے اس مگ پر پڑی جو پورا بھرا ہوا تھا۔ حالانکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ ڈینیل نے نصف سے زیادہ مگ کافی کا مگ اس کی نظروں کے سامنے پی لیا تھا۔ دہشت کا ایک شدید احساس اس کے رگو پے میں سرایت کر گیا اور کافی کا مگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر آ گرا۔ وہ کون تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے اس کمرے میں موجود تھا؟
کیتھی نے خود سے سوال کیا اور پہلی بار اس بھیانک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ وہ شخص جسے وہ ڈینیل کے روپ میں دیکھ رہی ہے دراصل کوئی مادی مخلوق نہیں ہے، لیکن اس کا دل اسے تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ وہ بالکل زندہ انسانوں جیسا تھا اور بلا شبہ یہ اس کی نظروں کا دھوکہ بھی نہیں تھا۔ ڈینیل کو اس کے علاوہ آسٹن اور ڈیانا نے بھی دیکھا تھا۔ پھر وہ کون تھا؟ کیا کوئی بدروح، کوئی جن یا کوئی غیر ارضی مخلوق؟ کیتھی نے دفتر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور فوراً روحانی سوسائٹی کے دفتر میں فون کیا۔ آپریٹر سے اس نے نیلا اسٹون کا فون نمبر پوچھا اور چند لمحوں کے بعد وہ نیلا سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ نیلا، میں کیتھی بول رہی ہوں، پلیز میری مدد کرو، میں سخت پریشان ہوں۔ کیتھی نے محسوس کیا کہ اس کی آواز کانپ رہی ہے اور اس کا دل بری طرح دھڑک رہا ہے۔ ہیلو کیتھی ڈیئر، میں تو کئی دنوں سے تمہارے فون کے انتظار میں تھی۔ شاید تمہاری اسی روح سے ملاقات ہو گئی ہے جسے میں نے سینٹ یویایا کے مکان میں دیکھا تھا۔ نیلا، وہ روح کیسی تھی؟ میرا مطلب اس کا حلیہ کیسا تھا؟ کیتھی نے بےتابی سے پوچھا۔ وہ ایک مرد کی روح تھی جو اپنی زندگی میں یقیناً بہت پرکشش رہا ہوگا۔ اس کا قد 6 فٹ سے زیادہ تھا، بال سنہرے اور آنکھیں نیلی تھیں۔ اس کے جسم پر نیلا کوٹ اور خاکی پتلون تھی۔ اوہ نیلا، وہ ڈینیل ہے۔ پلیز نیلا، مجھے بتاؤ، کیا واقعی وہ اس کی روح ہے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ ڈینیل اب زندہ نہیں ہے؟ ہاں کیتھی، وہ شخص، کیا نام بتایا تم نے؟ ڈینیل؟ وہ جو کوئی بھی تھا چند روز پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور غالباً کسی حادثے میں ہلاک ہوا ہے۔ نیلا یہ کہہ کر رکی اور پھر تیزی سے بولی، مگر کیتھی، تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ تم اسے کب سے جانتی ہو؟ کیتھی نے مختصراً اسے کلیٹن میں اپنے قیام اور ڈینیل سے ملاقات کے بارے میں بتایا اور پھر ملتجی آواز میں بولی، پلیز نیلا، مجھے بتاؤ میں اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں؟ میں اس سے بہت خوفزدہ ہوں۔ وہ پھر آنے کے لیے کہہ کر گیا ہے۔ جواب میں نیلا چند لمحوں تک خاموش رہی، پھر ہچکچاتے ہوئے بولی، کیتھی، میں اس سلسلے میں تمہیں کوئی خاص طریقہ نہیں بتا سکتی، مگر میرا یہ خیال ہے وہ شخص تم سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ سمجھتا ہے کہ تم بھی ابھی تک اس سے محبت کرتی ہو۔ میں اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ سکتی ہوں کہ جب وہ شخص ہلاک ہوا ہے اس وقت اس کے دل میں تمہارے علاوہ کسی کی محبت موجود نہ تھی، اس لیے وہ بار بار تمہارے پاس آتا ہے۔ اس سے نجات کا واحد طریقہ یہی ہے کہ تم اسے باور کرا دو کہ تمہیں اس سے محبت نہیں ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کو بلا لو، یا اگر یہ ممکن نہ ہو تو کسی اور دوست کو تلاش کرو اور دل کی گہرائیوں سے اس سے محبت کرو کیتھی۔ میں جانتی ہوں یہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا، لیکن ڈینیل کو یہ یقین دلانا ضروری ہے کہ تم اس سے نہیں کسی اور سے محبت کرتی ہو۔ بہرحال کیتھی، اس سلسلے میں جو بھی صورت ہو مجھے ضرور مطلع کرتی رہنا۔ خدا حافظ۔ ریسیور رکھنے کے بعد بہت دیر تک کیتھی گہری سوچ میں گم وہیں بیٹھی رہی۔ پھر اس نے آسٹن کا نمبر ڈائل کیا، مگر وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اپنی ایڈیٹر لورین کو فون کر کے بتایا کہ وہ آج دفتر نہیں آ سکے گی۔ خوف ایک ناقابل برداشت احساس کیتھی کے اعصاب پر مسلط تھا۔ وہ ہر شے سے ڈر رہی تھی، حتیٰ کہ ہوا کی خفیف سی حرکت اور نچلی منزل سے سنائی دینے والی بچوں کی دھیمی آوازیں بھی اسے دہلائے دے رہی تھیں۔ اس نے چند خواب آور گولیاں کھائیں اور بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کیتھی چونک کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور شدید سردی سے اس کے بدن پر کپکپی تاری تھی۔ میری آنکھیں کیوں کھل گئی؟ کیتھی نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں ایک عجیب سا گہرا دھندلکا پھیلا ہوا تھا اور کھڑکی سے آنے والی اسٹریٹ لیمپ کی روشنی کمرے کے فرش پر پڑ رہی تھی۔ ایک ہلکی سی گرجراہٹ کی آواز ابھری اور کیتھی نے چونک کر اپنی پائنتی کی طرف دیکھا، جہاں اس کی سیاہ بلی پنجوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی۔ نیم تاریکی میں اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح روشن تھیں اور اس کے حلق سے ایک عجیب سی گرجراہٹ کی آواز بلند ہو رہی تھی۔
کیتھی نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ روشن کیا اور جب اس کی نظر اپنے بستر پر پڑی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کے بالکل قریب مسحری کے دوسری جانب ڈینیل لیٹا ہوا تھا۔ وہ گہری نظروں سے کیتھی کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر وہی بھیانک غیر فطری مسکراہٹ جمے ہوئی تھی۔ کیتھی کے حلق سے چیخ بلند ہوئی اور وہ اچھل کر بستر سے نیچے آ گئی۔ کیتھی ڈارلنگ، میرے قریب آؤ، ڈینیل نے دھیمی خوابناک آواز میں کہا اور بستر سے اتر کر اس کی جانب بڑھا۔ اچانک اسی وقت کیتھی کی بلی نے چھلانگ لگائی اور ڈینیل پر جھپٹی، مگر یہ دیکھ کر کیتھی کے منہ سے چیخ نکل گئی کہ بلی ڈینیل کے جسم میں سے گزر کر یوں تیرتی ہوئی کھڑکی کے راستے باہر جا گری جیسے کوئی برق رفتار تیز دھوئیں میں سے نکلتا ہے۔ کیتھی نے دروازے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی مگر اس کے پاؤں جیسے فرش میں پیوست ہو چکے تھے۔ ڈینیل نے ایک قدم آگے بڑھایا مگر اسی وقت اچانک اس کے جسم کو ایک شدید جھٹکا لگا اور وہ بے اختیار پیچھے کی طرف جھک گیا۔ ڈینیل کے چہرے پر اذیت اور غصے کا ایک تاثر ابھرا۔ تب ایک بار پھر اس کے جسم کو جھٹکا لگا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا اور اگلے لمحے وہ غائب ہو چکا تھا۔ نیند کیتھی کی آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ بہت دیر تک وہیں کھڑی اپنی بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی، پھر ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر نکلی۔ کچن میں جا کر کافی بنائی اور اس گرم سیال کو حلق سے اتارنے لگی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ کیتھی نے آسٹن کو فون کیا اور اسے اب تک پیش آنے والے سارے واقعات بتا کر فوراً پہنچنے کی تاکید کرنے لگی۔ آسٹن نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کرے گا۔